وہ سورہ بنی اسرائیل کی 71 نمبر آیت سے لے کے 77 تک کا ہوگا۔ اس میں ان آیات میں جو ممکنہ عنوانات ہو سکتے ہیں اس میں اعمال کا حساب، اللہ کے رسول کو ورگلانے کی کوشش، نبی کو تنبیہ اور دستور الہی نہیں بدلتا، یہ آج کے انشاءاللہ عنوانات ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان آیات میں کس اسلوب سے، کس اعجاز سے اس بات کو فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ اکبر۔ جس دن ہم بلائیں گے، یوم محشر کا میدان ہوگا، جمع غفیر ہوں گے، تمام انسانیت وہاں پہ اکٹھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فردن فردن ایک بندے کو بلائیں گے، لیکن پہلے کیا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ یہاں بلائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو گروہ ہوں گے نا، گروہ، ان کے پیشواؤں کے ساتھ ان کو بلائیں، ان کے پیشواؤں کے ساتھ امام جو ہیں۔ ہاں، اس میں 3 اینگلز ہیں، صرف انبیاء کا نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض جو مسلمان نہیں ہیں ان کے بعض پیشوا ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ، یا جو کسی کو مانتے نہیں ہیں لیکن وہ دنیا میں اگر کسی کو مانتے ہیں اس کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا۔ پھر پیغمبروں، دوسرا اینگل یہ ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ جو جس امت میں بھی ہوگا، چاہے وہ مانتا نہیں مانتا، پیغمبروں کا نام لے کے ان کی امتوں کو بلا لیا جائے گا۔ اور تیسرا اینگل جس سے زیادہ تر مفسرین اتفاق کر رہے ہیں، اور امام ابن اسیر نے بھی اور امام شکافی نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے اتفاق کیا ہے کہ ہر انسان کا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کو جب بلایا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال اس کے ساتھ ہوگا، اس کا نامہ اعمال اس کی گردن میں، گردن کے اندر ایسے ڈلا ہوا ہوگا، توق کی طرح یہاں لٹکا ہوگا۔ اب دیکھیں آگے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بلایا نا، پہلے تو ایک آواز آئی اور ہر بندہ جو ہے اپنی اپنی آواز پہ جا رہا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا کہ یا اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا اس کو کمر کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جو دیا گیا اپنی کتاب دائیں ہاتھ میں، وہ بچوں کی طرح اچھلے گا، ایک ایک کو جا کے دکھائے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری دنیا کی کامیابیاں ہیچ ہیں اس کے ساتھ، ساری کامیابیاں ہیچ ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب وضو بھی بناؤ تو دائیں ہاتھ پہ جب آپ
اس کو بازو کو دھو تو کو اللہم اعطینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. اردو میں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ میرا نامہ اعمال مجھے دائنے ہاتھ میں عطا فرمانا اور میرا آسان حساب کرنا، آسان حساب کرنا. اور آپ دیکھیں فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، اور پھر وہ پڑھ پڑھ کے بتائے گا، وہ کہے گا پڑھو اس کو، خود پڑھے گا، دوسروں کہے گا پڑھو، دیکھو مجھے یہ دائیں ہاتھ میں مل گیا نامہ اعمال میرے. اور خدا نہ خواستہ جس کو بائیں ہاتھ میں ملا ہے، الٹے ہاتھ میں ملا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرَ، یہ ظہر کہتے ہیں نا اس کو، پیٹھ کو، اس کے پیچھے سے جس کو ملا آئے تو کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورًا، بہت جلد وہ موت کو پکارے گا. فسوف، بہت جلد ہی موت کو پکارنا شروع کر دے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا. تو اللہ سے پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اعمال نامہ جو ہے نا جی ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، ہم سب کے، بلکہ تمام مسلمین کے اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فتیلہ کہتے ہیں آپ جب کھجور کھاتے ہیں، گٹھلی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک باریک سی سکرین ہوتی ہے، باریک سی لیئر، اس کو کہتے ہیں فتیلہ. فتیلہ ہوتی ہے وہ، اس کے برابر بھی کسی سے ظلم نہیں ہوگا، کسی سے ظلم نہیں، اس کے برابر بھی کسی سے ظلم نہیں ہوگا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یا عام مفسرین اس کو دھاگے کے برابر بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی بالکل تھوڑا بھی جو ہے ان کا کوئی اس سے ظلم نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. اور ایک اور جگہ اللہ پاک نے کیا خوبصورت فرمایا ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءٌ وَلَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یعنی فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءٌ، اس دن کسی نفس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَلَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کو جزا اسی کام کی ملے گی، اسی عمل کی ملے گی جو اس نے کیا ہو، بغیر کیے کہ نہیں ملے گی. ان اعمال کی اس کو جزا ملے گی، یعنی سزا یا اس کو انعام. جزا میں عربی میں دونوں مفہوم ہیں، اس کو انعام یا سزا ان کے اپنے، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ملے، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو رہا اس جہان میں اندھا، اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو، لیکن یہ بات آنکھوں والے اندھے کی نہیں ہو رہی، یہ دل کے اندھے کی. حیدر سر جی، دل کے اندھے کی بات ہو رہی ہے، جو دیکھتا بھی تھا دنیا میں سب چیز، اللہ کی کائنات کو دیکھتا تھا، اللہ کی صنائیوں کو دیکھتا تھا، اپنے نظام کو دیکھتا تھا، اللہ کے رسولوں کی بات سنتا تھا، اللہ کی کتابوں کی بات سنتا تھا، عمل نہیں کیا، صالح نہیں بنا اور غلط کاموں میں پڑا رہا. جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کاموں سے منع کیا، شیطان کے پیچھے لگ کے ان کاموں کو کرتا رہا. تو فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، آخرت میں بھی اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، یعنی وہ دل کا اندھا ہوگا وہاں بھی. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ راہ سے بھٹکا ہوا ہی رہے گا، راہ سے بہت بھٹکا ہوا ہے، جیسے تھا ویسے ہی رہے گا. دارالعمل تو یہ ہے نا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
یہ دنیا میں جو بو گے وہاں کاٹ لو گے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں آپ گندم بوئیں وہاں جناب آپ کو کوئی اور چیز ملے، گھاس پھوس ملے۔ گندم ہے تو گندم ہی ملے گی، چاول ہے تو چاول ہی ملے گا۔ ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، وَإِن كَادُوا مطلب بے شک قریب ہی تھا، لَيَفْتِنُونَكَ کہ آپ کو وہ بچلا دیتے یا بھٹکا دیتے، یعنی مس لیڈ کر دیتے۔ یہ اپنے محبوب کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کفار مکہ یہ کیوں کہی بات؟ کفار مکہ ان کے معززین اللہ کے رسول سے ملے اور ان کو کہا کہ آپ کو جو وحی آتی ہے اس میں ہمارے جو رسم و رواج ہے اس کی بھی کبھی تعریف ہونی چاہیے، اور ہمارے بتوں کی بھی تعظیم و تکریم ہونی چاہیے۔ یعنی یہ ایک آئیڈیا، ایک ان کے ذہن میں یہ تو ہوتا تھا نا کہ یہ خود لکھتے ہیں یا کسی سے لکھواتے ہیں فرمائش، یا جو شرک ہے وہ والی آیات اور بتوں کے رد والی آیات اس میں سے نکال دیں۔ تو اگر آپ یہ کام کر دیں تو پھر ہم آپ کے ہی ہیں، ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں، بلکہ ہم آپ کی اتباع میں چلیں گے، اور اس کے لیے آپ جو بھی کہیں، آپ کو مال و دولت چاہیے جتنا آپ کہیں ہم دیں گے، سونا چاندی اشرفیاں چاہیے دیں گے، کسی گھر پہ آپ رکھیں ہاتھ کہ اس گھر کی ہمیں خاتون چاہیے آپ کو ملے گی۔ آپ یعنی جو آپ کی خواہش ہم پوری کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے لیڈر بھی ہوں گے، ہمارے ہر چیز مطلب آپ کے تحت ہم چلیں گے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، بس قریب ہی تھا کہ وہ آپ کو بھٹکا دیں یا بچلا دیں یا مس لیڈ کر دیں۔ ان الذی اوحینا الیک، اس چیز سے جو وہی ہم آپ کی طرف اتارتے ہیں، یعنی وہی کے بارے میں بات کی نا، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ اس کو مطلب جھوٹ گھڑ لیں ہم پر اس کے سوا، یعنی جو وہی ہے اس سے ذرا اس کو چینج کر لیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت اگر آپ ایسا کرتے تو پھر تو آپ کے وہ بہترین دوست بن جاتے۔ آپ اگر ان کی بات مان لیتے تو پھر تو وہ آپ کے خلیل بن جاتے، دوست بن جاتے، آپ کو دوست بنا لیتے۔ تو اب دیکھیں یہ کتنا اللہ پاک نے ایک ایک جگہ پہ اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو، اپنے رسولوں کو اللہ پاک گائیڈ بھی فرماتے ہیں، ان کی رہبری فرماتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کی استعانت فرماتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر نہ ہوتا کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، یعنی اللہ پاک نے یہ بھی ایک آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے رسول نبی ہوتے ہیں اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، ان کو صابر شاکر رکھتا ہے، ان کو ڈاواڈول ہونے نہیں دیتا۔ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، لَقَدْ كِدتَّ، البتہ یہ لگتا یعنی البتہ ضرور لگتا، یعنی آپ مائل ہونے لگتے ان کی طرف تھوڑے سے، قلیلہ تھوڑے سے،
یعنی یہ امکان تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے. مان لیتے بات. ہاں اس بات کو، یعنی ان کی طرف ترکن جو ہے نا، ترکن کا مطلب ہے جھکنا، مطلب مائل ہو جانا. اِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. اب یہ اندازہ کریں کہ اپنے محبوب کو، آقا انعامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں، کان کھول کے اٹینٹو ہو کے سن لیں یہ بات. اِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو اس وقت دنیا میں دگنا عذاب کا مزہ چکھاتے، دگنے عذاب کا. وضعف الممات، اور فوت ہونے کے بعد بھی دگنا عذاب ملتا. اس کا مطلب دیکھیں نا، اب یہ کہتے ہیں یہ نبی جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں، جلسوں میں کرسی رکھ دیتے ہیں، جی اب آ گئے ہیں، اب کھڑے ہو جائیں، اب بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی ان کو دوہرا عذاب ملتا ہے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی. یعنی جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ وہ انسان ہیں، اللہ کے رسول جو ہیں وہ انسان ہیں، انہوں نے مرنا بھی ہے، ایک لمیٹڈ ان کو زندگی جو دی اللہ نے، اس کے بعد ان کو واپس جانا ہے. ضعفہ کا مطلب ہے دگنا، ضعفہ. لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس سے مراد یہ ہے، جی اب دیکھیں نا، یہ تو بالکل ممات کا مطلب اب جو مرضی کر لیں، اس کا مطلب موت ہے، موت سے ممات ہے، اور حیات کا مطلب زندگی ہے. ہاں جی، آپ یہاں کسی اور کی زندگی نہیں. ضعف کا مطلب دوگنا. تو اب دیکھیں نا، یہاں معلوم ہوا کہ سزا بھی قدر و منزلت کے مطابق ہوتی ہے. جتنا بڑا درجہ رتبہ، سزا بھی اسی حساب سے. جناب والا، اب یہ اللہ پاک اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ دعا یہ بھی کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرم وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ہمارے قدموں کو بھی ثابت قدم رکھنا. اور جب دایاں پاؤں آپ دھوئیں تو بھی آپ یہ دعا کریں کہ اللہم ثبت قدمی علی صراط، اللہم ثبت قدمی علی صراط یوم تزل الاقدام. جب لوگوں کے قدم جو ہے نا وہ ڈگمگا جائیں گے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا. اللہم ثبت قدمی علی صراط یوم تزل الاقدام. ثم لا تجد لك علینا نصیرا. ثم لا تجد لك، آپ پھر کسی کو ہمارے مقابلے میں مددگار نہ پاتے، کہ کوئی آپ کو ذرا بھی ہیلپ کر سکتا، کوئی مدد کر سکتا، کوئی آپ کی استعانت کر سکتا، کوئی آپ کو چھڑا سکتا. ہم کس بات کی مولی ہیں جو ہم کہتے ہیں جی بس آپ نکل جائیں گے اسی طرح ہمیں. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور تحقیق قریب تھا کہ وہ آپ کو ہلا دیں یا اکھاڑ دیں. کہاں سے؟ مکہ سے. من الارض، اس سرزمین سے، مکہ والی. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ نکال دیں وہ تجھ کو اس سے. اب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کا بھی جیسے لوور ہاؤس ہوتا ہے نا، دارالندوہ تھا ان کا، اور اپر ہاؤس ان کا دارالارقم تھا. اور دارالندوہ میں زیادہ تر یہ ڈسکشنز پہلے کرتے تھے، فائنل اس میں کرتے تھے. اور انہوں نے بڑی میٹنگ بلائی تھی کہ آج نا ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ جو گھروں میں لڑائی، ہر گھر میں لڑائی ڈلوا دی ہے اس نے، اس کے بارے میں آج ہم فیصلہ کر لیں. جی ٹنٹا ہی ہے جی. اور یہ شیطان جو ہے نا جی، یہ بھی آ گیا، اس نے بھی توپ شوپ پہنی، اور یہ بن کے آ گیا ہے شیخ الطائف، طائف کا شیخ بن کے آ گیا. اور اس کو ابو جہل نے پوچھا کہ بھی تو کدھر، کون ہے تو؟ کہنے لگا جی میں تو طائف سے آیا ہوں، شیخ ہوں، مجھے پتہ لگا آج بڑی اہم میٹنگ ہے.
تو میں آ گیا ہوں، اس لیے میں نے کہا ہم بھی کوئی پرپوزل دے دیں گے. تو اس نے کہا آ جائیں. اور یہ وہاں بیٹھ گیا بیچ میں. اب سارے ان کے جو بھی معززین ہیں مطلب شہر کے، مکہ کے، وہ آئے ہوئے تھے. اب پہلی پرپوزل یہ ہوئی کہ جی ان کو یہاں سے نکال دیں، مکہ سے ہی دربدر کر دیں، وہ جیسے کہتے ہیں دیشم کالا دے دیں. تو یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا شیطان. اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ آپ اس کو باہر بھیج دیں گے، یہ وہاں اپنا بہت بڑا گروہ بنا لے گا اور آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے تھوڑے عرصے میں ہی. انہوں نے کہا ہاں یہ بھی بات مسئلہ ہے. کہنے لگے پھر کیا کریں. پھر کسی ایک اور نے پرپوزل دی کہ جی ان کو قید کر لیا جائے. پھر یہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا آپ کمال کرتے ہیں، اس کے جو فالورز ہیں اتنے جان نثار ہیں، اپنا خون چھڑکتے ہیں اس پہ، تو اگر تم پکڑو گے تو وہ آ کے ایسی تیسی کر دیں گے تمہاری اور چھڑا کے لے جائیں گے. یار یہ بھی بات ٹھیک ہے. وہ تو مطلب مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. ساتھی ایسے ہیں، ایسے فالورز ہیں، وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی پھر کیا کیا جائے. پھر یہ خبیث کھڑا ہوا دوبارہ تیسری بار. اس نے کہا ایسے کرو کہ تم اس کو نا قتل کر دو، نعوذ باللہ من ذالک، قتل کر دو. اور قتل ایسے نہیں کرو کہ کوئی ایک قبیلے کا بندہ ہے، آپ تمام قبیلوں میں سے دو جو ہے نا جاندار طاقتور تلوار کے ماہر دو لوگ لو، اور ان کو ایک دفعہ کٹھے وہ محاصرہ کریں اس کے گھر کا. اور پتہ تھا کہ مطلب نماز کے لیے بھی نکلنا ہوتا ہے، باہر بھی جانا ہوتا ہے، اور اس پر ایک دم حملہ آور ہو جائیں اور اس کا کام تمام کر دیں. اور پھر کیا ہو، اب کسی ایک پر بھی الزام نہیں آئے گا. مطلب قصاص والی بات تو ختم ہو گئی، کسی پہ الزام ہی نہیں آئے گا، کیونکہ سارے فرقوں میں سے دو نوجوان ہیں. باقی رہا دیت، وہ ہم مل کے دے دیں گے، پیسے کو معاملہ جو بھی طے ہوگا دیت ہم دے دیں گے. ساروں نے جناب اس تجویز کو منظور کر لیا. وہ پھر آگے لمبا واقعہ ہے جو بھی آپ کو سنایا بھی تھا. بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور تحقیق قریب تھا کہ وہ اکھاڑ دیں تجھے اس سرزمین سے اور نکال دیں یہاں سے، مکہ سے تمہیں نکال دیں. وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. لیکن دیکھیں نا اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تجاویز خود ہی ان کے آڑے آ گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کیسے نکالا